ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. انتہائی کا قدر معزز محترم مقرر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور آج ہم جس راز کی تلاش میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں گواہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. آمین. اور اس رات کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. اگر ہم 1000 مہینے کو کنورٹ کریں سالوں میں، 83 ایئر 4 منتھ بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ. بھائیو، اگر انسان کی زندگی 93 ایئر ہو، 93 سال ہو، 10 سال وہ بچپن میں گزار دیتا ہے، باقی 83 سال وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ کرے، تب جا کے یہ حق ادا ہوگا. میں کہتا ہوں پھر بھی نہیں ہوگا. آپ اندازہ کیجئے اس رات کا ایک سیکنڈ توجہ کرنا، ایک سیکنڈ 1 ماہ 21 گھنٹے کھڑے ہو کے عبادت کرنے کے برابر ہے. ایک سیکنڈ آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ 1 ماہ 21 گھنٹے کھڑے رہے، پھر جا کے اس رات میں 1 سیکنڈ ہوتا ہے. تو بھائیوں، اس کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کی قدر کیجئے. تو بات میں آگے بتاتا ہوں اس رات کے حوالے سے ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے رب کا ہمارے ساتھ کا کیا ہے. ہمارا رب اپنے انسان سے کتنی محبت اور شفقت کرتا ہے. آئیے حضرات، اللہ کریم فرماتے ہیں: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا. یہ بھائیو 30ویں پارے کی آیت ہے. یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، لیکن میں آج اسی سوال کو دوسرے رنگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج بھی رب، میرا اور آپ کا رب آوازیں دے رہا ہے: اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے تو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے. اے بھاگنے والے شخص، اپنے رب کے قریب آ. میری دہلیز سے بھاگنے والے میرے پاس آ. میں تیرا رب ہوں، میں قریب ہوں، تجھے معاف کرنے والا ہوں، تجھ پر کرم کرنے والا ہوں. آؤ بھائیو، ذرا اس بات کو اس انداز میں سمجھے کہ اگر کسی ماں باپ کا بیٹا گھر سے باہر جائے، وہ لڑکا تو گھر سے بھاگ گیا، دوسرے شہر چلا جائے گا، کسی ہوٹل میں برتن صاف کر کے اپنے پیٹ کی آگ تو وہ بجھا رہا ہوگا، لیکن اسے اپنے ماں کی کفیت کا علم نہیں ہوگا. اس کے گھر کے اندر وہ تو مزے لوٹ رہا ہوگا، لیکن اس کے گھر کے اندر ان کی ماں کے حلق سے نیچے دکھنا نہیں جائے گا.
سہیلیاں کہیں گی، رشتے دار کہیں گے بہن کھانا کھا لے، کہے گی نہیں میرے حد سے نیچے نہیں کرتا، میرا بیٹا غائب ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا اتنی بے چین ہے، وہ دعائیں کرتی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اشتہارات اخبار میں دیے جاتے ہیں، علامات کروائے جاتے ہیں، لڑکے کی عمر اتنی ہے، لڑکے کا نام یہ ہے، لڑکے کا لباس ایسا ہے، اس کا قد کاٹ ایسا ہے، اس کی رکت ایسی ہے۔ جو بھی دیکھے، جہاں بھی دیکھے، وہ اس نمبر پہ مجھے اطلاع کر دے۔ اس کے بعد اشتہار دیتے ہیں، نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارا بیٹا اس پیغام کو سن رہا ہے، اس اعلان کو سن رہا ہے، اگر ٹی وی پہ اشتہار کو دیکھ رہا ہے، اگر اخبار میں لکھا ہوا اشتہار پڑھ رہا ہے، وہ گھر واپس آ گئے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگنے والے شخص اپنے رب کی تحریر پہ واپس آ جا، میں کریم ہوں، میں تیرا رب ہوں، واپس آ جا، واپس آ جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے۔ تو گناہوں کی دلدل میں بھاگ رہا ہے، ظلمت کے اندھیروں میں گھوٹتا زن ہے تو، ظلمت کے اندھیروں میں گھوٹتا زن ہے تو، ظلمت کے اندھیروں میں بھاگ رہا ہے تو، رب سے دور جا رہا ہے، گناہوں میں لٹنا ہوا ہے۔ رب کریم پھر بھی کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آ جا، آ جا میرے پاس، ایک دفعہ آ کے صحیح میری تدریج پہ آ جا، میرے دوارے پہ کھڑا ہو کے ایک زبان سے ایک لفظ کہہ دے، اللہم رب اغفر لی۔ میں رب بھی نہیں ہوں، تیری زبان سے یہ فکر آتی ہے میں معاف نہ کروں، یہ میرا رب۔ اللہ کہتا ہے میرا تیرا رشتہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھے پالنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ بھائیو دنیا کے شہر اکٹھے کر لیے جائیں ایک جگہ پہ، اس کی مٹھاس اتنی نہیں ہوگی جیسی مٹھاس اللہ کے انداز میں بلانے کی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کس انداز میں، اللہ کو انتظار میں رہتا ہے تب میرا بندہ واپس آئے، کس وقت آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، جب اس کے نخرے تک موت کا جناب فرشتہ پہنچ جائے، حلق تک اس کی روح پہنچ جائے، تب بھی مجھ سے رجوع کر لے، میں تب بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرا رب۔ بھائی آؤ ہم اپنے رب سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ میری اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں مثال دے کر سمجھایا کہ ایک نوجوان ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اپنا ساز و سامان خود و روز کا اس کے پاس ہے، سفر کا ستایا ہوا ہے، تھکن سے چور ہے، ایک درخت کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے نیچے آرام کر لیتا۔ جب نیچے بیٹھتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ نہ سواری ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہے۔ دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، تھک چوک کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ سواری ملتی ہے، نہ خود و روز کا سامان ملتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب صحرا میں سواری گم ہو جائے، خود و روز کا سامان ختم ہو جائے، پھر وہ انسان موت کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے سوچا مر میں تو جانا ہے، میں وہیں جا کر درخت کے نیچے جب تک زندگی ہے سائے کے نیچے اپنے سانس کو پورے کر لوں۔ وہ آتا ہے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، جب وہ درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے سامنے اس کا سواری بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، فرد جذبات میں، جوش محبت میں، جو اس نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ نہیں پا رہا، اور لفظ بولتا ہے، کہتے اللہم
کہنا تو چاہیے تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی سے اتنے بھرپور جذبات، فرحت سے لبریز، اس کا پورا جسم، دماغ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فرماؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب وہ اتنا خوش ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے میں نے کون سا کلمہ کہنا ہے۔ فرمایا میرا اور تمہارا رب جب انسان بھاگا ہوا رب سے بھاگا ہوا باغی دین کا رب کا باغی جب واپس آتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں جھونکوں۔ اللہ آپ کے اور میرے انتظام میں کہ کل میرا بندہ میرے در پہ آئے، مجھے پکارے تو صحیح۔ بھائیو ایک ماں ہے، میں پوچھتا ہوں ماں اپنے بچے سے پیار کیوں کرتی ہے؟ سوچئے ذرا کہ ایک ماں اپنے بچے سے پیار کیوں کرتی ہے، اتنی محبت کیوں کرتی ہے کہ بچہ نظر نہیں آتا، چاہے ادھر ہی ہو، رات کو دیر سے گھر آئے، ماں کو بستر پہ نیند نہیں آتی، دروازے پہ کھڑی اس کا انتظار کرتی ہے، اس کے باپ کو کہتی ہے جاؤ باہر دیکھ کے آؤ بیٹا گھر میں نہیں آیا، کیا خیر ہو؟ اس کو نیند نہیں آتی، بے چین ہوتی ہے، جب تک بیٹا گھر نہیں آ جاتا تب تک وہ سکھ کا سانس نہیں لیتی۔ کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے، ماں کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت کو بھر دیا ہے۔ بھائیو ایک ماں اتنی بے چین ہوتی ہے اپنے بچے کے گم ہونے سے، تو بھائیو میرا تو رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بچے سے۔ ایسی ماؤں سے 70 ماؤں کا پیار اکٹھا کر لے، اس سے بھی زیادہ میرا رب تجھ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ میرا رب کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ میرے بندے میں تیرا رب بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، آجا میرے پاس، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تجھے عذاب نہیں دوں گا، آپ صحیح۔ لیکن افسوس انسان ہی ایسا ہے، ظلم کے اندھیروں میں چہنا گوارا کر لیتا ہے، روشنیت میں آتا نہیں ہے، رب سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ساتھیو یاد رکھنا کہاں تک تو بھاگے گا، کہاں تک بھاگے گا؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اے جن و انس اگر تم میں قوت ہے، اگر تم میں طاقت ہے، مجھے دنیا کے کناروں سے نکلنے کے دو۔ انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اپنے رب کریم کو بھول گیا، رب آوازیں دے رہا ہے، رب بار بار بلا رہا ہے۔ اور یاد رکھے بھائیو ندامت کا ایک آنسو، ندامت کا ایک آنسو انسان اپنی آنکھ سے گرا دے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک آنسو جو ہے نا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج سے فرمایا جو انسان پوری زندگی گناہ گار رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، گناہوں سے لبریز اس کی زندگی گزری ہے، یہ نہ سوچے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ نہ سوچے میری عمر گزر گئی ہے، اب میں مسجد میں جا کے کیا کروں گا، لوگ مجھے باتیں بنائیں گے کہ ساری عمر تو گناہوں میں گزر دی، آج یہ چلا مسجد میں نماز پڑھنے؟ نہ بھائیو نہ، اللہ کیا کہتا ہے، آ تو صحیح، ایک بار آپ کو صحیح اپنی زبان کو چنبش دے، اپنی زبان سے الفاظ کو نکال، اللہم اغفر لی، میری جو سے رحمت کا نظارہ دیکھتا ہے، میں تیرے ایسے گناہ معاف کروں گا، تو ایسا ہو جائے گا جیسے تجھے ماں نے آج رکھا ہے۔
تیرے سارے گناہ معاف، یہ ہے میرا رب۔ اللہ کہتے ہیں انسان میں تیرا رب ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ رب کا انسان کا رشتہ ہے۔ اللہ بار بار یہی کہتا ہے انسان میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تجھے پالنے والا ہوں، میں تجھے زندگی دینے والا ہوں، میں تجھے جوانی دینے والا ہوں، میں تجھے مال و دولت دینے والا میں ہوں۔ دنیا کا سارا سامان تجھے میں نے مہیا کیا، لیکن تو پھر بھی میری نافرمانی کرتا، میں پھر بھی تیرا انتظار کرتا۔ آج فرمایا میرے آقا اسلام نے جب انسان ہوش آتا ہے، واپس پلٹتا ہے، رب کی دہلیز پہ آتا ہے، لگاتار کے آنسو بہاتا ہے، یا اللہ زندگی گزار دی باغی بن کر تیری نافرمانی کرتے ہوئے میری زندگی گزر گئی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، یا اللہ میری عمر 25 سال ہو گئی، یا اللہ میری عمر 80 سال ہو گئی، یا اللہ میں نے تیرا باغی بن کر تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی بدل دی ہے۔ اللہ میں آ گیا، اللہ تو نے مجھے بلایا، اللہ میں آ گیا۔ فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ یا اللہ تیری بخشش، تیری رحمت چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ تیرے رخسار پہ بعد میں گرتا ہے، میری رحمت جوش میں آتی ہے، تیرے خدا اس سے پہلے معاف کر۔ یہ ہے ہمارا رب۔ آئیے سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کا آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کم نکلتے ہیں، وہ صرف مکھی کے پر کے برابر اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ۔ بھائی وہ قطروں کی قیمت نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، میرے رب کے یہاں اس کی قطروں کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تیری پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ آؤ تو سنو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ انسان اللہ نے ایسے بنائے ہیں جن کو رونا نہیں آتا، جن کو رونا نہیں آتا، فرمایا وہ رونے والا چہرہ ہی بنا دے، اللہ پھر بھی معاف کر دے، اللہ پھر بھی معاف کر دے۔ بھائی یہ ہے رب کی اور رحمتوں کے نظارے، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیے کس لیے آئے ہیں ہم تمام، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارے آنے کا؟ یہی مقصد ہے ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے قبر کے عذابوں سے بچا لے، اللہ مجھے دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ کر لے۔ یہی تیری اور میری تمنا ہے، یہی تیری اور میری خواہش ہے۔ اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک کریم۔ یہاں بس نہیں کی، فرمایا میں تیرا رب بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ آگے کیا کہا، الذی خلقک، ہم میں نے تو تجھے بنایا بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، مجھے تو تجھ سے پیار ہی بہت ہے، مجھے تو تجھ سے محبت ہی بڑی ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بھائیو دنیا کائنات میں دیکھیں، کوئی چیز آپ کو ملاوٹ کے بغیر نہیں ملے گی، لیکن ایک صرف ماں کا پیار ہے جو ملاوٹ کے بغیر ملے گا۔ آج بھی سچا ہے، آج بھی کھڑا ہے، کوئی کسی سے پیار نہ کرے، لیکن ماں کی ہستی ایسی ہے جو اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، سچائی آج بھی اس کی
زبان سے جناب چمکتی ہے، جب ماں بولتی ہے ماں کی زبان سے جبرائیل بولتا ہے، جب بھی ماں کی زبان سے جناب کچھ الفاظ نکلتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے کلیاں کھلتی ہیں۔ ماں کی محبت، ماں کا پیار تو کیا جانے، آج تو ماں کا بھی بھاگی بن گیا ہے، آج تو ماں کا بھی نافرمان بن گیا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں سارے گناہ کر کے آ جا، زندگی تیری گناہوں سے لبریز ہو، تمام زندگی گناہ کرتا رہے، مجھ سے معافی مانگ لے گا، معاف کر دوں گا۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا دنیا سے کہ تیرا باپ ناراض ہوا یا ماں ناراض ہوئی تو پھر مجھ سے بخشش کی امید نہ رکھ۔ آج تو ماں کو گالی دیتا ہے، آج تو ماں کو برا کہتے ہیں، اور پوچھو ان لوگوں سے جن کی مائیں نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کاش میری ماں ہو۔ لفظ سننے والے ہیں کیا کہتے ہیں، کاش میری ماں ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، کیا کر رہا ہوتا، نماز کی حالت میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سنتی۔ آج تو گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے جا رہا ہے، ادھر دوست بلا رہے ہیں، ادھر بیٹی بلا رہے ہیں، ماں کہتی بیٹا بات سن، ماں کی بات کی تو پرواہ نہیں کرتا، اپنے دوست کی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ دوستوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی تو خود انسلٹ کر رہا ہے۔ بھائیو یاد رکھو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا اوپر میں تمہارا رب، میری عبادت کرنی ہے، اس کے بعد تم نے اپنے ماں باپ سے سلوک کرنا ہے۔ آئے بھائیو یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا، بات مکمل کرتے کرتے تو بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائیو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، ہم نے اگر کانوں کو بند کر لیا، اللہ کی آواز کو نہ سنا، تو کل قیامت والے دن اللہ نے یہی پھر ہم سے کہنا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب انسان بتا رہا کیا دنیا میں تیرے پاس کوئی نہیں ہے، کسی نے مجھے کر دیا، کل قیامت والے دن ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم، میں اور آپ اپنی زندگی کا دھارا، اپنی زندگی کا رخ اس راستے پہ لے کر چلے جس راستے کو تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دیا ہے، جس کا تو ہر نماز میں اقرار کرتا ہے، جس کا ہر نماز میں ہر رکعت میں رب سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی، کچھ نہیں بھی پڑھتے، تو دعا ہے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ادھر نمازوں میں ہم کیا کہیں یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ میں سیدھے راستے دکھا۔ جب اللہ سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کی شکل میں ایک پورا نظام حیات موجود ہے۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ توجہ کرنا بنا، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، اپنی عمر کا اندازہ لگا دی،
یہاں جتنے بیٹھے ہیں کسی کی عمر 35 سال ہوگی، کسی کی 25 سال ہوگی، کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 40 کا ہوگا، کوئی 50 کا ہوگا، کوئی 60 کا ہوگا۔ آپ فکر کریں، غور کریں، ہم نے کتنی اہمیت ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے؟ کتنی ہے؟ 60 سال عمر ہے، کم از کم ایک سال میں ایک آیت کی پڑھتے تو 60 آیتیں بنتی ہے اپنے گریبان میں جانکیے گریبان میں کہ ہماری عمر 60 سال ہے یا 50 سال ہے، تو ایک سال میں ایک آیت بھی ہم ترجمے کے ساتھ نہیں یاد کر سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک انسان غیر مسلم ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس کے گفٹ کرتے ہیں قرآن پاک۔ اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تم نے کتاب پڑھی ہے یا تجھے علم ہے اس میں کیا لکھا ہے، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے؟ ایمانداری سے خود سوچئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ مجھے اس پادری کی بات یاد آ گئی، وہ مسلمان ہوا، عیسائی تھا، قرآن پاک کا علم رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پاکستان کی سیر و سونا بڑی مشہور ہے، پاکستانی قوم بڑی مسلمان ہے، بک کے جہادی ہیں جناب، یہ تو مرنے پھٹنے پہ آ جاتے ہیں، جان بھی قربان ہے، اللہ کے نبی کا نام لے لے یہ تو مر بھی جاتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں۔ میں جاؤں ذرا سیر کر کے تو مل کے ہوں پاکستانی آیا۔ پاکستان کے اخلاق دیکھیں، اس کو کسی نے اپنی شادی میں مدعو کیا، کیا کہا اس نے؟ بات کیا دیکھا؟ جو ہماری رسم و رواج ہے کہ ساری زندگی قرآن پاک کو ادھر توجہ نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنے قرآن کے سائے میں کرنا ہے، اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے، نیچے بیٹی کا، یہ ہے ہمارا امن، یہ ہمارا طریقہ۔ ڈانس ہو رہا ہے، اس نے جا کے جب یہ بیان کیا، کہتے ہیں کس مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ دلہن ڈانس کر رہے ہیں، لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے اگر وہ ڈانس کر رہے تو شراب بھی ضرور پیتے ہوں گے۔ بتاؤ وہ کیا کرے گا نیا مسلمان؟ کیا سوچتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے آپ کے بارے میں؟ اور یہ پیغام نہیں جانا چاہیے۔ بھائیو اپنی زندگی کو سنواریے، جب اللہ کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے، آئیے، اسی طرف تو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ بھائی ادھر آؤ، سب کچھ ادھر ہے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے جو چھوٹ دی ہے نا، اللہ نے جو ہمیں چھوٹ دی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بدقسمت انسان ہے، وہ بدقسمت ہے جیسے انسان اپنی زندگی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ نے موقع دیا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، تو کیوں نہیں کرو؟ اور موت کا کسی کو علم نہیں ہے، موت کب آ جائے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ سب نے آپ کے پیچھے موت کا فرشتہ پنجہ گاڑے ہوئے کھڑا ہے، جب بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ دبوچ لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ چلتے ہوئے انسان کی جان نکل جاتی ہے، انسان کھیل رہا ہے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو میں نے تو وہ بھی دیکھی، اور بات یاد رکھے جو بندہ زیادہ کام کرتے ہیں مرتے وقت زبان سے الفاظ بھی وہی نکلتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں گالی گلوچ زیادہ کرتا مرتے وقت بھی گالی گلوچ کرے گا، اگر وہ گانا گاتا ہے تو مرتے وقت گانے گا۔ میں فوجی پہ گیا، میں تب سنا رہا ہوں، یہ مشاہدہ کی بات ہے، تحریر تو کرنے کی، پوچھا
یہ کیسی ہوئی موت؟ یہ ہم سب کا سوال ہوتا ہے جہاں بھی جائیں لڑکی ہو ایسی کی پوچھا تو بھائیوں وہ جب بھی کسی کو بلاتا تھا گالی کے سمجھ بلاتا تھا. تو یہی موقع یہی کام. آپ بتاؤ نبی اسلام نے فرمایا جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تم دنیا سے جاؤ گے. اپنی حالت کا اندازہ بتا کہ مرنا کس حالت میں ہے. اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جان نکلے تو کیا کمال کی موت ہے. نماز سجدے میں سر ہو جان نکلے کمال کی موت ہے. کیسا خوش نصیب ہے شخص اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جان نکلے شہید ہے وہ. تو بھائیو اپنی فکر کیجیے پتہ نہیں کب کس وقت کہاں کس لمحے پہنچا. آج اللہ بلا رہا ہے. آج رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. آپ اس کے بلانے پہ آئے ہیں. رب کی رحمتیں اتر رہی ہے. رب کی فضل اتر رہے ہیں. رب کے جناب ایسے ایسے آپ کے ساتھ معاملات ہیں. اللہ کہتا ہے یہ شب قدر کی بات شروع میں نے کی تھی کہ 83 سال 4 ماہ بنتی ہے. اگر انسان ایک رات کی عبادت کرے, اگر ایک سیکنڈ کھڑا ہو جائے رب کے دربار میں, ایک سیکنڈ کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک ماہ 21 گھنٹے اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. آپ نے نماز تراویح پڑھی کتنا ٹائم لگا؟ ایک گھنٹہ. ایک گھنٹہ بتاؤ. ایک گھنٹہ. آپ اندازہ کریں جب ایک انسان 1 منٹ کھڑا ہوگا 2 ماہ تو کچھ گھنٹے بنتے ہیں. 2 منٹ کھڑے ہو تو آپ نے ایسے جیسے 2 ماہ تک قیام کھڑا کر کے کیا. اللہ کی رحمت نہیں اور کیا ہے. اللہ کے یہ پیار نہیں ہمارے ساتھ اور کیا ہے. اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور کیا چاہیے ہمیں. تو بھائیو یہ قیمتی لمحات, یہ قیمتی وقت آپ کی زندگی کا, اور یہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے. اس کی قدر کیجئے. وقت کی قدر کیجئے. وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گا. زندگی آپ سے وفا نہیں کرے گی. کل قیامت والے دن جب جاؤ گے پھر پچھتاؤ گے. وہاں پچھتانا ٹھیک نہیں ہے. ابھی سے اپنے قبلہ درست کر لیجیے. آ جائیں اللہ کی آواز پہ آ جائیں. اللہ سے معافی مانگ لیجیے. اللہ کہتا ہے پھر میں وہ بات کہے گا کہ انسان تو آ تو صحیح. اللہ پھر آپ تھوڑی سی غور کریں. آپ اور میں کرتا ہوں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے. کوئی بندہ گھنٹی سے کہے میں نے گناہ نہیں کیے ہوئے ہم سے گناہ. زیادتی ہوئی ہے لوگوں سے. اپنے ہو سکتا ہے اور بھی کام کیا, ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ, دھوکہ کیا ہو, جھوٹ بولا ہو, وعدہ خلافی کی ہوئے. ایمانداری سے بتائیں اللہ نے کبھی پڑھا ہے. اللہ کی محبت کا اندازہ بتا رہا ہوں. انداز اللہ نے کبھی پڑھا. اللہ نے نہیں کہا خبردار تم نے گناہ کیا کرنا تجھے سزا ملے گی. یہ اللہ کی محبت نہیں کر رہی. آؤ خوشخبری سنو. کرام کاتبین بیٹھے ہوئے, ایک نیکیاں لکھتے ہیں برائیاں لکھتے ہیں. انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بھیتر جلدی لکھ. صرف نیکی کرنے کا ارادہ کیا, نیکی کی نہیں ہے. صرف نیک کام کرنے کا ابھی ارادہ کیا, اللہ کہتا ہے میرے لیے فوراً لکھ لے. لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ لکھنے لگتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے فرشتہ لکھنی نہیں لکھنی. اللہ یہ ارادہ فرمایا نہیں لکھنی. وہ تو لکھنے کا حکم ہے کہ روک دیا گیا. یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے.
انسان گناہ کر لیتا ہے لکھ لیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ادھر انسان ندامت کے آنسو پاتا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ کہتے میرے فرشتے قلم پھیر دے، کاٹ دے، اس کو گناہ کیے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ بھائیو اگر ہمیں اللہ پکڑنا چاہے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو بھائیو میری آپ سے التماس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنے اصلاحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ اسی دین پر کرے اور اسی دین پر ہمیں قیامت کو اٹھائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔